الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال تعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل سب تقریم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے حضور علیہ السلام کی بعثت مبارک کے بارے میں چند گزارشات پیش کروں گا۔ میرے دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں مبعوث ہوئے اور نبوت سے سرفراز کیے گئے، وہ دور نہایت ہی عجیب دور تھا۔ ہر طرف ظلم و ستم، جبر و تشدد، ناانصافی، حق تلفی، خدا فراموشی اور توحید سے بیزاری عام تھی۔ ہمدردی اور محبت کے احساسات ختم ہو چکے تھے۔ معمولی باتوں پر لڑائی جھگڑا، سالہ سال تک جنگ کا سلسلہ چلتا تھا۔ تو ایسے دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر قرآنی تعلیمات اور نبوی ہدایات کے ذریعے اس دنیا کو بدلا، عدل و انصاف کو پروان چڑھایا، عورتوں کو مقام و مرتبہ عطا کیا، غلاموں کو عزت دی، یتیموں پر دست شفقت رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احسانات خداوندی سے آگاہ کیا، رب سے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑا، جبین ابدیت کو رب کے سامنے ٹیکنے کا سبق دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک فرد کی اصلاح کی، پورے معاشرے کو سدھارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری انسانیت پر سب سے بڑا احسان یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو دوبارہ سے رب تعالیٰ کے در پر پہنچایا اور احساس بندگی کو تازہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارا کارنامہ 23 سال کے عرصے میں سر انجام دیا۔ اس 23 سالہ دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح و کامیابی کا ایک ایسا نقشہ دنیا کے سامنے پیش کیا کہ اس کی وجہ سے اصلاح و تربیت کا کام انجام دیا جا سکتا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور علیہ السلام کی بعثت کے مقامات ذکر کیے ہیں۔ پہلا وہ مقام ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے اس کا ذکر ہوا۔ ان کی تمنا یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت میرے خاندان اور نسل میں سے ہو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کی تو انہوں نے اس حساس اور اہم موقع کی نزاکت کو دیکھ کر اور اللہ تعالیٰ کی عنایات کو سامنے رکھ کر اللہ سے یہ دعا فرمائی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ دوسری آیت، دوسرا مقام وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو
اللہ تعالیٰ نے احسان فرما دیا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ تیسرا مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ یہ تین مقامات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں اللہ نے فرمایا۔ اس پہلی آیت ربنا وبعث فیہم رسولا، اس کی تشریح میں حضرت مولانا علامہ عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چار خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یتلو علیہم آیات، اللہ کے کلام کو پہنچایا۔ تو اس حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کیا ہوئی؟ مبلغ اعظم کی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ اعظم ہے۔ نمبر 2 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس کتاب کو پہنچانا اور اس کی تعلیم دینا۔ اس کی تعلیم کے اندر اس کتاب کی تشریح، ترجمانی، تعمیم میں تخصیص اور تخصیص میں تعمیم کرنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ تو اس حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم اعظم ہوئے۔ دوسری خصوصیت کیا ہے معلم اعظم کی؟ نمبر 3 والحکمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام محض کلام کو پہنچانا اور اس کی تعلیم دینا ہی نہیں، بلکہ حکمت و دانائی کی تلقین کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ تو اس وجہ سے رسول کی بعثت کی حیثیت مرشد اعظم کی ہوئی۔ نمبر 4 وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس کرنا، دلوں کی صفائی کرنا، اخلاق کی پاکیزگی اور اخلاق کی پاکیزگی کرنا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام ہے۔ تو اس حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلح اعظم ہوئے۔ یہ 4 خصوصیات بیان فرمائی حضرت مولانا علامہ عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت۔ دوسری آیت لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ مومنین پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا، ان میں رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ احسانات تو اللہ تعالیٰ کے ہم پر بے شمار ہیں۔ ہمیں پیدا کیا یہ بھی اللہ کا احسان ہے، نہ پیدا کرتے تو ہمارا زور تھا، کوئی زور نہیں تھا۔ اور پیدا کیا، پھر انسان پیدا کیا، جانور بنا دیتے، چرند پرند میں سے کوئی بنا دیتے۔ اللہ کے ساتھ کسی کا زور تھا؟ کوئی زور نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور انسان پیدا کیا، پھر انسانوں میں مسلمان پیدا کیا۔ شروع میں کیا فرمایا؟ لقد من اللہ، لام بھی تاکید کے لیے آتا ہے اور قد بھی تاکید کے لیے آتا ہے۔ تو بات کو پختہ کر دیا کہ بالتحقیق بالیقین اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی۔ کن لوگوں میں؟ ان لوگوں میں جو انہی میں سے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں اور دوسرے لوگ بھی بشر ہیں، تو انسانوں میں ہی نبیوں کو بھی پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ احسان تو فرما دیا، لیکن اس احسان سے مستفید کون ہوں گے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی، لقد من اللہ علی المؤمنین۔ اس احسان سے فائدہ کون اٹھائیں گے؟ وہ مومن۔ جو مومن ہوگا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہونا تمام مخلوقات کے لیے ہے،
جانوروں کے لیے بھی ہے، حیوانات کے لیے بھی ہے، جمادات کے لیے بھی ہے، نباتات کے لیے بھی ہے، چرند پرند جن و انس تمام کے لیے ہے۔ لیکن اس احسان سے فائدہ کون اٹھائیں گے؟ ان کا مومن ہونا شرط ہے۔ جتنا بڑا احسان ہوتا ہے اس کے اتنا بڑا ہی شکر ادا کرنا ہوتا ہے، اور اس کے اتنے حقوق ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بے شمار ہیں۔ اگر 3 حقوق پر عمل کیا جائے تو تمام کے تمام حقوق ان 3 حقوق میں سموئے جا سکتے ہیں۔ پہلا حق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا، نفی کر دی، کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک کہ جب کہ میری محبت اس کے دل میں اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام کے تمام لوگوں سے بڑھ کر نہ ہو۔ اس حدیث کے تحت میں ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیٹی ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے، ان کے گھر میں ان کے والد ابو سفیان، یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تشریف لائے ان کے گھر میں۔ ام المؤمنین نے جب دیکھا کہ میرے والد آئے ہیں تو انہوں نے جلدی سے حضور علیہ السلام کا بستر جو تھا وہ بچھا ہوا تھا لپیٹ کر الگ کر دیا۔ تو والد نے اپنی بیٹی سے کہا، دنیا کا دستور تو یہ ہے کہ جب بیٹا اپنی بیٹی کے گھر، جب والد اپنی بیٹی کے گھر جاتا ہے تو اس کے لیے اکرام کیا جاتا ہے، اس کے لیے گدے وغیرہ بچھائے جاتے ہیں، لیکن ام المؤمنین نے الٹ کر دیا۔ بات کو سمجھنا، والد نے کہا کہ بیٹی تم نے یہ بستر کو اٹھا دیا، وجہ کیا ہے؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میرے والد تم میری والد ہو لیکن تم کافر ہو، مشرک ہو، تم اسلام میں داخل نہیں ہو، اس لیے کہ تم اس بستر کے قابل نہیں ہے۔ محبت کا کس وقت پتہ لگا؟ محبت کا پتہ اس وقت لگتا ہے جب اس کے مد مقابل میں کوئی اپنی محبوب چیز آتی ہے۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں کون آیا؟ ان کی والد آئے۔ تو محبت کن کی زیادہ ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ والد کی محبت بھی تھی لیکن زیادہ کس کی تھی؟ حضور علیہ السلام کی۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق۔ دوسرا حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا حق۔ محبت ہو عقیدت نہ ہو کام نہیں بنے گا۔ عقیدت رکھنا، عقیدت کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلہ کر لینا، یہ یقین کر لینا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات، جو احکامات، جو کلام اللہ، جو احادیث لے کر آئے ہیں وہ حق ہیں، سچ ہیں، اس کی بغیر زندگی گزارنے کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اس کو عقیدت کہلاتے ہیں۔ تو یہ ہوئی عقیدت۔ کفار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے مانتے تھے یا نہیں؟ مانتے تھے نا۔ ایک مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ کس سے ڈراؤ؟ اللہ کے عذاب سے، جہنم سے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے، صبح ہوتی ہی وہ آپ پر حملہ کر دے گا، کیا میری بات کو مانو گے؟ تو تمام لوگوں نے فرمایا ما جربنا علیک الکذب، آپ کے متعلق ہمیں غلط بیانی کا تجربہ نہیں ہوا، آپ بالکل سچ فرما رہے ہیں۔ اگر ہماری آنکھوں نے دیکھا بھی، وہاں پر موجود نہیں تھا، لوگوں نے کیا کہا
کہ اگر ہماری آنکھوں نے دیکھا بھی تو ہم اس کو جھٹلا دیں گے کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن آپ کی بات کو ہم مانیں گے، آپ سچے رسول ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ کفار مانتے تھے یا نہیں؟ ہم بھی مانتے ہیں، کفار بھی مانتے ہیں، لیکن اب فرق آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ ہم میں اور کفار میں فرق کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، میں خدا کا بھیجا ہوا رسول ہوں، عذاب سے ڈرانے آیا ہوں، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، جنت ہے، دوزخ ہے۔ تو وہاں پہ سب نے جھٹلایا۔ سب سے پہلے جھٹلایا کس نے؟ ابو لہب نے۔ ابو لہب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی۔ میرے بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو لہب کو محبت تھی۔ جب ابو لہب کی لونڈی صوبیہ، اس نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری ابو لہب کو دی تو اس نے اس خوشی میں صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ محبت تھی تو تبھی آزاد کیا ہے نا۔ تو ابو لہب نے سب سے پہلے جھٹلایا کہ آپ سچے ہو، سب کچھ ہو، لیکن آپ کو ماننا، آپ کی یہ عقیدت رکھنا کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہو، قبر کے بعد زندگی ہے، عذاب ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، اس کو نہیں ماننا۔ مانا یا نہیں مانا؟ نہیں مانا نا اس نے۔ تو محبت تھی، محبت کے بنا اس کا چارہ نہیں ہوا۔ محبت اور عقیدت، عقیدت کیسے رکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات لے کر آئے اس کے بغیر نجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس کو اختیار کریں گے تب ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا حق وہ اطاعت ہے۔ محبت بھی ہو، عقیدت بھی ہو، اطاعت نہ ہو تو اس کے بارے میں مذمت آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی اور لاڈلی بیٹی کو فرمایا، حضرت فاطمہ جو جنت کی سردار ہے عورتوں، کیا فرمایا کہ اے بیٹی، اس گھمنڈ میں نہ رہنا کہ تیرا والد، تیرا باپ پیغمبر ہے، نبی ہے، قیامت والی دن سفارش کر دے گا۔ اس گھمنڈ میں نہ رہنا، قیامت والی دن اپنے اعمال کام آئیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تین حقوق ہیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی تھی، عقیدت بھی تھی اور اطاعت بھی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا آنا ہوا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی کہ اے ابا جان، آج میں نے روٹی پکائی ہے، میرا دل چاہا کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھا لوں۔ تو یہ محبت ہے یا نہیں ہے؟ عقیدت بھی تھی اور اطاعت بھی ہے۔ تو ان تین چیزوں کو جب ہم اختیار کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حقوق پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ جب یہ تین حقوق ہم ادا کریں گے، اپنی زندگیوں میں لاگو کریں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جو احکامات لے کر آئے، جو تعلیمات لے کر آئے، تمام کی تمام پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اور جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد